قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت خطبے میں پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور کن سے فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ ایمان والے تو مومن ہیں، ایمان والوں کو بطور خاص کہا جا رہا کہ تم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، عمومی لوگوں سے نہیں کہا جا رہا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان قبول کر لینا کافی نہیں ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے، دونوں ضروری ہیں۔ ایمان کا لانا بھی ضروری، اسلام پر چلنا بھی ضروری۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ صرف ایمان قبول کر لینا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جی میں ایمان لے آیا ہوں، مومن بن گیا، اب میری ذمہ داری مکمل ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے اللہ کی توحید کو مان لینا، نبی کی ختم نبوت کو مان لینا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، ملائکہ پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، ان کو قبول کر لینا، ایمان لانا، اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ اب اس کے بعد جن چیزوں پر ہم ایمان لائے ان چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، وہ جو ہم جن اعمال پر یا جن عقائد پر ایمان لے کر آئے وہ عقائد ہمیں کیا دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں کس سمت میں چلنا ہے عملی زندگی میں، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ ہم نے توحید کو قبول کر لیا، توحید کا تقاضا کیا ہے، توحید کس پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے اسلام۔ حضور کی نبوت کو مان لیا، ایمان تو لائے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن ختم نبوت کے تقاضے کیا ہیں، حضور کی نبوت اور رسالت کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے ذمے کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، ان کو پورا کرنا یہ اسلام ہے۔ آسمانی کتابوں پر ہم ایمان تو لائے لیکن اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو فرمایا اسلام مکمل اتباع کا نام ہے، مکمل سر تسلیم خم کر دینا، عقل مانے یا نہ مانے، دماغ کام کرے نہ کرے، دنیا کا علم اور دنیا کی حکمت اور دنیا کی مصلحتیں چاہے آڑے آئیں، لیکن یہاں پر ہم نے اتباع، مکمل سر تسلیم خم کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس میں نے اس پر عمل کرنا، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا، اب چاہے میری عقل مانے نہ مانے، دنیا کے اعتبار سے وہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، بس میں نے تو اتباع کرنی ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ مکمل اتباع اور مکمل اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی پہچان یا اسلام کی تعریف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں، یعنی کلمہ تو پڑھ لیا، مومن بن گئے، لیکن اب ایمان کے بعد جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہم نے کامل مسلمان بننا ہے، اور کامل مسلمان بننے کے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے عمل کر کے دکھایا، صحابہ اکرام پر محنت فرمائی اور صحابہ اکرام نے عملاً اتباع کر کے دکھائی، دنیا کے ہر تقاضے کو فراموش کر کے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو سامنے رکھا، تو وہ کامل مومن بھی کہلائے اور کامل اسلام پر عمل کرنے والے بھی کہلائے۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اب عملی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے،
عملی زندگی کے اندر ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، اپنی گھر کی زندگی میں بھی، اپنے باہر کی زندگی میں بھی، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، ہر موقع پر اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ بالکل یہ ضروری ہے، لیکن کبھی یہ نہ سمجھیں کہ صرف عبادات کا نام ہی اسلام یا دین ہے۔ عبادات بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن صرف یہیں تک ہمارا دین اسلام محدود نہیں ہے کہ صرف مسجد میں آ کر ہم نے عبادت کر لی، رمضان میں روزے رکھ لیے، حج کے موقع پر حج کر لیا، زکوٰۃ دینے کے وقت ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، قربانی کے وقت ہم نے قربانی کر لی اور ہم نے کہا جی ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بالکل یہ احکامات ہم پر لازم اور ضروری تھے، لیکن صرف اسلام انہی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاقیات، اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ ہم نے یہ سمجھا صرف عبادات کا نام ہی اسلام ہے، یہ تو ایک حصہ ہے دین اسلام کی عمارت کا، ایک ستون ہے عبادات۔ عبادات کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 5 چیزوں سے مل کر اسلام کامل بنے گا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہماری کمزور رہ گئی تو دین اسلام کی جو ہماری عمارت ہے، ہمارے ایمان کی جو بلڈنگ ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، ہمارا عقیدہ درست ہو، حضور کی ختم نبوت پر ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں بتلائی ہیں اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ عقائد کے بعد پھر عبادات کا مکمل ہونا بھی ضروری، اور اس کے بعد ہمارے معاملات کا صحیح ہونا بھی ضروری۔ عام طور پر اس جگہ پر آ کر ہمارا مسلم معاشرہ اسلامی معاشرہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ معاملات اور معاشرت کے باب میں ہمارے لوگ بہت پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے یقیناً آج ہمیں امت مسلمہ کا مجموعی معاشرہ اور مجموعی جو حال نظر آ رہا ہے وہ ہمیں پستی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، خسارے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو عبادات تک محدود رکھ لیا، معاملات کا وقت آیا تو غیروں کے طریقے اختیار کیے، معاشرت کا وقت آیا تو غیروں کی تہذیب کو اختیار کیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ عملی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، کاروبار میں، تجارت میں اور دنیا کی دیگر معاملات میں تو دنیا کے تقاضوں پر چلنا ہے، دین اسلام پر عمل تو مسجد میں ہوتا ہے یا عبادت کے وقت ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ غلط فہمی جس کی وجہ سے آج کا مسلمان ٹھوکر کھا رہا ہے۔ اپنے معاملات کو بھی اسلامی بنانا ضروری ہے، یعنی معاملات، ہمارا جو لین دین، ہمارا جو آپس میں کاروبار کا جو سسٹم ہے، ہمارے جو دنیاوی اغراض و مقاصد اور دنیاوی آپس کا جو میل جول اور آپس میں جو ہمارا سسٹم چلتا ہے، اسے معاملات کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کریں، جہاں عبادات کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، وہاں معاملات کے باب میں بھی مستقل احادیث موجود ہیں، بلکہ زیادہ نزاکت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی اور بہت زیادہ وعیدات کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ معاملات کو درست رکھنا بھی دین کا تقاضا ہے کہ کہیں ہم کسی کا مال غصب نہ کریں، کبھی کسی سے کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں، کبھی کہیں معاملات کرتے ہوئے 2 نمبری نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ ان پر اسلام کی نظر ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے کہ تمہارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، تمہاری خوشی کے لمحات کیسے ہونے چاہیے، غمی کے لمحات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے آپس میں پڑوس کے ساتھ کس طرح تمہارے معاملات ہونے چاہیے، تم جہاں پر کاروبار کر رہے ہو، کاروبار جن کے ساتھ کیے جا رہے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان پر تمہارے حقوق کیا ہیں، ان کے تم پر حقوق کیا ہیں، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ جب معاملات کو درست اور اچھے طریقے سے اسلامی تقاضوں کے مطابق جب پورا کیا جاتا ہے تو فرمایا یہ تجارت کرنا بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے، یہ کاروبار کرنا بھی ہمارے لیے ثواب بن جائے گا، اور اس کے بھی مستقل فضائل۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام میں معاملات کے لیے بھی رہنمائی، اور اسی طرح معاشرت، یہ بھی دین اسلام کا
مستقل ایک باب اور مستقل ایک حصہ ہے کہ ہماری معاشرت کسے کہا جاتا ہے؟ آپس میں ہمارا میل جول، ہم گھر کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری ایک معاشرتی زندگی ہے۔ والدین کے حقوق یہ معاشرتی زندگی کا حصہ، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے آپس میں حقوق، رشتہ داروں کے آپس میں حقوق، یہ تمام چیزوں کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، اور یہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے، اس کو دین سے ہم خارج نہیں کر سکتے۔ ایک بھی معاشرت سے متعلق مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں قرآن و حدیث میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی زندگی اختیار فرمائی وہ کامل اکمل مکمل زندگی تھی، جس میں کہیں کوئی تشنگی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاشرہ ہم دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں مکمل انسانیت کی تکمیل نظر آتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج کے دور میں چونکہ وہ اسلامی معاشرہ نظر نہیں آتا، ہماری معاشرت کے اندر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی نظر نہیں آتی، اس لیے آج کا مسلم معاشرہ ہمیں دن بدن خراب ہوتا نظر آ رہا ہے، دن بدن ذب و حالی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے معاشرت کے باب میں دین اسلام سے روشنی لینے کے بجائے مغرب سے روشنی لینا شروع کر دی، غیروں کے طریقوں پر چلنا شروع کیا، جس کی وجہ سے آج دیکھیں ہم بگڑتے چلے، انفرادی طور پر دیکھ لیں، اجتماعی طور پر دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ صرف عبادات تک دین کو محدود نہ رکھو، بلکہ معاملات کا نام بھی دین ہے، معاشرت کا نام بھی دین ہے۔ تمہارے جب معاملات اور معاشرت مکمل ہوں گے تو عبادات کے اندر بھی نکھار آئے گا، اللہ کی مدد و نصرت بھی آئے گی، جس طرح کہ صحابہ کرام کو یہ مدد و نصرت ملی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کا جو 5واں حصہ ہے اس کا نام اخلاق ہے۔ دین اسلام ہمیں اچھے اخلاق کی بھی تلقین کرتا ہے، ہماری عبادت بھی اچھی، ہمارے معاملات بھی اچھے، ہماری معاشرت بھی اچھی۔ اب میرا اخلاق بھی اچھا ہونا ضروری ہے، میرے انداز سے، میرے طور طریقوں سے، میرے رہن سہن سے دوسرے متاثر ہوں کہ واقعی یہ ایک مسلمان ہے اور اس کے اخلاق کتنے اچھے، اس کی زبان کتنی شیرینی ہے اور یہ کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو اپنی عملی انفرادی زندگی کے اندر نکھار لانا اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کو اپنی انفرادی زندگی کو بنانا، اسے کہا جاتا ہے اچھے اخلاق۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس کی تاکید ملتی ہے وہ اخلاق کی ملتی ہے۔ اچھے اخلاق، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہارے ماتحتوں کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ جب یہ اخلاق ہر انسان کے اچھے ہوں گے، یعنی انفرادی زندگی پہلے اچھی ہوگی تو انسان جو فرد ہے اور فرد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کا بگاڑ فرد سے شروع ہوتا ہے، جب فرد کی اصلاح ہوگی تو افراد سے مل کر معاشرہ بنے گا، معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اخلاق کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہماری اندر کی زندگی سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان لانے کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ، کامل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا اور تلقین فرمائی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اسلام ان چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اچھے اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ جب ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے لے کر آئیں گے تو واقعی ہم پھر مومن ہوں گے اور واقعاتاً دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔